آئیے حضرات، میں اب آپ کی خدمت میں خطیب مجلس کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مجلس چہلم ظاہر ہے کہ ہم سب کے لیے انتہائی صبر آزما منزل ہے۔ ایک باپ سے اس کی بیٹی کا بچھڑ جانا، بھائیوں سے اس کی بہن کا جدا ہو جانا، بچوں کے سر سے ماں کا سایہ رخصت ہو جانا، یہ بہت مشکل مرحلہ ہے، بڑی صبر آزما منزل ہے۔ اسے کبھی کوئی برداشت نہ کر پاتا اگر مجلس حسین کا ہمیں سہارا نہ ہوتا۔ ہم بدل دیتے ہیں غم اپنا غم شبیر سے، ہم بدل دیتے ہیں غم اپنا غم شبیر سے، اپنے آنسو پوچھتے ہیں چادر تطہیر سے۔ آئیے حضرات، میں اب خطیب مجلس کو آپ کی خدمت میں پیش کروں اور گزارش کروں، برادر عزیز حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ندیم اصغر رضوی استاد جامعہ جوادیہ بنارس سے کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور اس مجلس کو خطاب فرمائیں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مولانا موصوف کے استقبال میں مل جل کر بآواز بلند صلوات شاہ فرما دیجئے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی، مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ محمد، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین و بعد یوم الدین۔ اللہم لعن قاتلی فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا، اللہم لعن قتلۃ الحسین واولادہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال الحسین علیہ السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل من ناصر ینصرنا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ حضرات، گزارش ہے ایک بار سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ سیدہ عارفہ تحسین فاطمہ بنت مولانا سید محمد رضا نقوی صاحب کی روح کو احسان فرما۔ مرحومہ کی ترویہ روح اور اپنے اپنے مرحومین کے اصحال ثواب کے لیے مل جل کے صلوات پڑھیں۔ عزیزان ایمان، اور سخت مرحلہ ہے۔ جب بھی ملاقات ہوئی اس وقت یا نثر کی صورت میں یا نظم کی صورت میں خود مطالبہ کر کے جو چاہتی تھی بہن
مجھ سے کہ کچھ پڑھوں، کچھ سناؤں، آج اس کے ایصال ثواب کی مجلس پڑھوں۔ اہل بیت سے جو انسیت، جو محبت، جو لگاؤ تھا، اگر حیات میں اس نے اپنی زندگی کو اہل بیت سے جوڑ دیا تو خداوند عالم نے اس کا انعام یوں دیا کہ اب تمہارا غم بھی غم حسین سے منسلک رہے گا۔ آپ سوچیں، کسی سے محرم بھی نہ چھوٹے اور حسین سے ہماری نسبت بھی نہ ٹوٹے۔ ایک دن پہلے اس دنیا سے جانے والی وہ ہماری بہن اٹھ گئی، اور آج 40 کے بعد ہم سب فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے اس کا چہلم منا رہے ہیں۔ یہ قدرت کا ایک بہت بڑا انعام ہے، یا یوں کہا جائے کہ جب انسان مسلسل یہ دعا کرتا ہے کہ اللہم اجعل محیایا محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد، پروردگار ہماری حیات کو آل محمد کی حیات قرار دے، ہماری موت کو آل محمد کی موت قرار دے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری حیات ان کی حیات بن جائے گی یا ہماری موت ان کی موت بن جائے گی، نہیں، اگر ہم زندگی میں ہوں تو ہمارا ذکر ہو تو اہل بیت کی نسبت کے ساتھ ہو، ہم مر جائیں ہمارا تذکرہ ہو تو اہل بیت کی نسبت کے ساتھ ہو۔ یہ خدا کا انعام ہے۔ اور یوں بھی اہل بیت کا کوئی چاہنے والا ہو، جب وہ دنیا سے اٹھتا ہے اور اس کی فرش عزا بچھائی جاتی ہے نا، تو ہم نے کہیں نہیں پایا کہ منبر پہ آنے والا صرف اس کا تذکرہ کرے، مجلس اس کی ہوتی ہے، تذکرہ اہل بیت کا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کا ذکر کریں گے تو اس کے رشتہ دار خوش ہوں گے، لیکن اہل بیت کا تذکرہ ہوگا تو مرنے والے کی روح شاد ہوگی۔ اور یہ ایام یوں بھی حسین مظلوم سے منسوب ایام، ہم ہیں ہی نہیں کچھ، اگر ہم ہیں تو محمد و آل محمد کی عنایت ہے، ان کا لطف ہے، ان کا صدقہ ہے۔ لہذا میں نے آج کی اس مجلس کے لیے جس فقرے کو سہارا بنا کے ایک موضوع کا انتخاب کیا ہے، کسی بھی ملک کا رہنے والا باشندہ ہو، کوئی زبان بولتا ہو، کسی کلچر سے اس کا تعلق ہو، اگر وہ عزادار حسین ہے تو امام علی مقام کا اس کو کوئی جملہ یاد ہو یا نہ ہو، مگر یہ جملہ ہر عزادار کو یاد ہے کہ حسین نے سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں ایک آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا۔ ہم مصائب کی کائنات میں اس جملے کو سنتے ہیں اور گزر جاتے ہیں،
لیکن جب یہ بات طے ہے کہ اماموں کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے، تو اب چاہے جس کیفیت میں بھی وہ جملہ ادا کرے، ضروری ہے کہ ہم ٹھہر کے غور کریں کہ کہا کیا جا رہا ہے۔ حل من ناصر ینصرنا، کیا تم میں کوئی ناصر ہے جو ہماری مدد کرے؟ عزیزان ایمان، سن 61 ہجری میں دنیا کی نگاہ جب یہ سمجھ رہی تھی کہ حسین اکیلے ہو گئے، حسین تنہا ہو گئے، میں اپنی لفظوں کا ذمہ دار ہوں، اس لیے کہ کوئی بھی حسینی یہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ حسین تنہا تھے۔ دنیا یہ سمجھے کہ حسین تنہا ہے، مگر کوئی حسینی یہ سوچ نہیں سکتا کہ حسین تنہا ہے، اس لیے کہ جس کے ساتھ خدا ہو وہ تنہا نہیں ہوتا۔ کائنات نے یہ سوچا کہ امام عالی مقام نے سن 61 ہجری میں جب تمام انصار شہید کیے جا چکے تو ایک آواز بلند کی اور حسین نے ایک مطالبہ رکھا۔ مطالبہ کیا ہے؟ مدد کا۔ لیکن یاد رکھیے گا، امام عالی مقام نے تنہا مطالبہ نہیں رکھا ہے، مطالبہ مشروط ہے۔ حسین مظلوم نے مدد مانگی ہے، مگر حسین کو ہر ایک سے مدد نہیں چاہیے۔ آپ نے ایک شرط لگائی ہے، حل من ناصر، کیا تم میں کوئی ناصر ہے؟ یعنی حسین کو مجمع نہیں چاہیے، ناصر چاہیے۔ حسین مظلوم کو بھیڑ نہیں چاہیے، ناصر چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ حسین کو بھیڑ نہیں چاہیے، ناصر چاہیے۔ مجمع نہیں چاہیے، ناصر چاہیے۔ حسین مظلوم شرط اس لیے لگا رہے ہیں کہ حسین جانتے ہیں اگر بھیڑ 1.25 لاکھ کی بھی ہو تو بیعت توڑ دیتی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان؟ مجمع 1.25 لاکھ کا بھی ہو تو بیعت توڑ دیتا ہے، ناصر 72 بھی ہو تو گردنیں کٹتی ہیں، بیعت نہیں ٹوٹتی۔ ایک صلوات پڑھیں نا محمد علیہ محمد۔ حل من ناصر، کیا تم میں کوئی ناصر ہے؟ حسین مظلوم کو ناصر چاہیے۔ اگر میری بات جوان ذہنوں تک منتقل ہو جائے تو ظاہر ہے میری محنت وصول ہے۔ حسین مظلوم کو مجمع نہیں چاہیے، ناصر چاہیے۔ بھیڑ نہیں چاہیے، ناصر چاہیے۔ تو پھر سوال اٹھتا ہے نا کہ ناصر کسے کہتے ہیں؟ ناصر ہے کون؟ یہی بتانا تھا جو حسین نے شب عاشور ایک عمل انجام دیا۔ ورنہ کبھی غور کیجئے گا، جو شب عاشور چراغ گل کر کے کہہ رہا ہے چلے جاؤ، وہ عصر عاشور کیوں کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ؟ اگر واپس کرنا تھا تو بلایا کیوں؟ اور بلانا تھا تو واپس کیوں کر رہے ہیں؟ عجب نہیں امام آواز دیں کہ نادان، ہمیں عصر عاشور بلانا ہے، اسی لیے تو شب عاشور چراغ گل کر کے واپس جانے کو کہہ رہا ہوں۔ مولا بات سمجھ میں نہیں آئی، کیا کہنا چاہتے ہیں مولا؟ عجب نہیں امام آواز دیں کہ جب میں عصر عاشور آواز دوں گا حل من ناصر، کیا تم میں کوئی ناصر ہے، تو تمہارے ذہن میں ایک سوال اٹھے گا کہ ناصر کہتے کسے ہیں؟ لہذا پہلے میں ناصر کو پہچانواؤں گا، تب مطالبہ نصرت کروں گا۔ ناصر کسے کہتے ہیں؟ سپاہی میں اور ناصر میں فرق ہے۔
حسین کو سپاہی نہیں چاہیے، سپاہی میدان میں بلانے پہ بھی نہیں آتا، ناصر چراغ گل کر کے واپس کرنے کو کہا جائے تب بھی واپس نہیں جاتا۔ حسین پہچانوا رہے، ناصر کو پہچانو، میں نے چراغ گل کیا ہے تاکہ تمہیں پہچانواؤں کہ ناصر کہتے کسے۔ اچھا، امام عالی مقام نے آواز دی کہ یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، واپس چلے جاؤ۔ کوئی گیا؟ نہیں گیا۔ چراغ گل کر کے امام عالی مقام نے جانے کے لیے کہا، کوئی نہیں گیا۔ امام تو جانتے کوئی نہیں جائے گا، تو بات چراغ جلنے میں کیوں نہ کی؟ میں پھر کہوں گا، کربلا درس ہے، درس کو سمجھا جاتا ہے، کربلا کہانی نہیں ہے۔ اور اتنا تو ہمارا دشمن بھی جانتا ہے کہ کربلا کہانی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کربلا بھی کسی کہانی اور کتھا کا نام ہوتا نا تو بدعت کے فتوے نہ آتے۔ کتنے بڑے بڑے پنڈال بنا میں کتھا سجائے جاتے ہیں، کوئی بدعت کا فتویٰ آتا ہے؟ نہیں آتا۔ اس کا مطلب کربلا کہانی نہیں ہے، کربلا درس ہے۔ کہانی میں اور درس میں فرق ہے، کہانی سنا کے سلایا جاتا ہے، کربلا سنا کے جگایا جاتا ہے۔ لہذا کربلا سمجھی جائے گی۔ کامیاب وہ نہیں ہوتا کہ جس کی حاضری 100% ہو، کامیاب وہ شاگرد ہوتا ہے جو درس کو سمجھ کے گیا ہو۔ صرف سبق میں چلا جانا کلاس روم میں کمال نہیں ہے، جاؤ تو درس یاد کر کے آؤ۔ اس کا مطلب کربلا سننے امام بارگاہوں میں نہ آیا کرو، کربلا اپنے ساتھ لے کے گھروں میں جایا کرو۔ تو پھر سمجھنا ہوگا نا کہ چراغ گل کیوں کیا، امام نے چراغ گل کر کے کیوں کہا؟ ویسے ہی کہہ دیتے، کوئی چلا جاتا؟ نہیں جاتا۔ امام کہیں گے ہم نے اپنے لیے تھوڑی چراغ گل کیا، ہمیں تو پتا ہے کہ یہ بامعرفت ہیں، ہم نے تو دنیا کے لیے یہ کام کیا ہے نا۔ میں نے کہا مطلب مولا عجب نہیں کہیں کہ میں نے چراغ نہیں گل کیا، دنیا یہ کہتی کہ حسین دیکھ رہے تھے، جانا چاہتے تھے، جاتے کیسے؟ حسین دیکھ رہے تھے تو مجمع سے اٹھ کے جاتے کیسے؟ حسین مظلوم آواز دیں گے میں نے ظاہراً دنیا والوں کے لیے ایک پردہ اپنے اور ان کے درمیان کھینچا ہے، میں نے چراغ نہیں گل کیا، میں نے ایک پردہ ان کے اور اپنے درمیان رکھا ہے، اس لیے کہ مجھے بتانا ہے کہ ناصر کسے کہتے ہیں۔ یعنی عجب نہیں حسین آواز دے میں شب عاشور شب غیبت کا منظر کھینچ رہا ہوں، میں شب عاشور شب غیبت کا منظر کھینچ کے بتا رہا ہوں۔ یاد رکھنا، اپنے کو پہچاننا کہ سپاہی ہو یا ناصر ہو، اگر ناصر ہوگے تو امام ظاہراً دیکھے یا حجاب غیب میں ہو، عمل میں فرق نہیں آئے گا۔ میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ ناصر میں اور سپاہی میں فرق ہے۔ سپاہی نگاہوں کے سامنے عمل کچھ کرتا ہے، پیٹھ پیچھے عمل کچھ اور کرتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اللہ ہی کسی کو رسوا کرے تو پھر پردے میں اگر رہ کے عمل بھی انجام دے تو بجلی چمکا کے چہرے پہچانوائے جاتے ہیں۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزہ،
اللہ یا حل من ناصر. ہم پہلے پہچنوائیں گے ناصر کہتے کسے، تب مطالبہ کریں گے. مجھے جس منزل تک جانا ہے میں بہت زیادہ تمہید میں رکنا نہیں چاہتا، لیکن ایک بات اور کہہ کے آگے بڑھوں. پھر کہوں گا کربلا سمجھی جاتی. امام عالی مقام ہیں، کہہ رہے ہیں یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، تم چلے جاؤ. تو جب امام کہہ دیں چلے جاؤ تو جانا واجب ہے نا. امام کہہ رہے ہیں نا کہ چلے جاؤ، تو اب جانا واجب تھا. رسول اسلام نے کہا تھا درہ نہ چھوڑنا. جنہوں نے چھوڑا ہم ان کو نہیں چھوڑتے، ہے نا. یہاں کسی میں دم ہے جو ان میں سے کسی ایک کو بے معرفت کہہ دے؟ امام کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، مگر تاریخ پڑھ لیجئے کوئی نہیں گیا. تو جب امام کہہ رہے تھے تو جانا واجب تھا نا. پہچانے ناصر کسے کہتے ہیں؟ جب امام نے فرمایا کہ چلے جاؤ یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، تو پڑھیے تاریخ. چند لمحوں کے لیے خیمے میں ایک سناٹا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ سارے اصحاب اس فیصلے کی منزل میں تھے کہ یہ حکم امامت ہے یا امتحان بصیرت. میں حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ حکم امامت ہے یا امتحان بصیرت، یہ طے کرنا مشکل ہے. اگر حکم امامت ہے تو جانا واجب، بصیرتوں کا امتحان ہے تو اپنے فرائض کی ادائیگی ضروری ہے. یہ طے کر رہا تھا پورا مجمع ناصروں کا کہ یہ حکم امامت ہے یا امتحان بصیرت. مگر مسئلہ یہ ہے کہ طے کیسے ہو. لہذا تمام انصار کی نظر اس ایک شخصیت پہ پڑی جو مزاج عصمت سے سب سے زیادہ آشنا تھا. سارے ناصروں نے پلٹ کے غازی عباس کو دیکھا کہ اگر واجب ہوگا تو خیمہ سب سے پہلے عباس چھوڑیں گے. اس لیے کہ عباس سے زیادہ نہ کوئی بصیرتوں میں ہے، نہ مزاج عصمت سے آشنا ہے. کانا امن العباس نافذ البصیرہ. میرے چچا عباس بصیرتوں میں اترے ہوئے ہیں. عباس میں بصیرت نہیں ہے، عباس بصیرت میں اترے ہیں. معصوم کا ہر جملہ توضیح طلب ہے. عباس بصیرت میں نہیں اترے. بڑا فرق ہے دونوں جملے میں. اگر یہ کہا جاتا کہ عباس میں بصیرت ہے تو مسئلہ اور ہوتا، مفہوم اور ہوتا. مثال دے دوں اپنے جوان بھائیوں کے لیے. اگر میں آپ سے کہوں گلاس میں پانی، تو آپ گلاس کے پانی کی مقدار کا اندازہ لگا لیں گے. بالٹی میں پانی، آپ پانی کی مقدار محسوس کر لیں گے. کنڈال میں پانی، آپ مقدار کو محسوس کر لیں گے. حوض میں پانی آپ مقدار بالکل کسی نہ کسی حد تک محسوس کر لیں گے. لیکن اگر میں پلٹ کے کہہ دوں گلاس پانی میں، اب کس کی مجال ہے جو یہ بتائے کہ پانی کتنا ہے؟ قسم خدا کی جب معصوم عباس کی بصیرتوں کا اندازہ نہ لگائے. عباس بصیرتوں میں اترے ہیں، یعنی امام بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا والوں یاد رکھنا، جب میں معصوم ہو کے عباس کی بصیرتوں کو محدود نہ کر سکا تو تمہاری اوقات کیا ہے کہ بصیرت عباس کو سمجھ سکو. یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس.
یا ناصر چاہیے. سب کی نگاہ غازی پہ، اس لیے کہ یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ یہ امتحان بصیرتوں کا ہے. اور اب تک کوئی نہ بولا جب تک عباس نہ بولے. جیسے ہی غازی نے کھڑے ہو کے کہا آقا آپ کے بعد زندہ رہ کے کریں گے کیا، اب دیکھیے تو ناصر کھڑے ہو رہے ہیں، اپنی بصیرتوں کا ثبوت دے رہے ہیں. آقا ایک بار کیا اگر 70 بار بھی قتل کیا جائے تو یہ جان آپ پہ قربان ہے. کوئی بڑھ کے کہہ رہا ہے آقا صرف قربان ہونے کی کیا بات ہے، اگر ہمیں جلا کے ہماری راکھ ہواؤں میں منتشر کر دیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے تب بھی آپ سے منہ نہیں موڑیں گے. کوئی بڑھ کے آواز ذرا واللہ ما کرہنا لقاء ربنا، خدا کی قسم ہمیں اللہ کی ملاقات سے کوئی کراہیت نہیں ہے. نحن علی بصائرنا وعلی نیاتنا، اے مولا ہم اپنی بصیرتوں پہ ثابت قدم ہیں، اپنی نیتوں پہ مستحکم ہیں. نعالی من والات و نعادی من عادات، جو آپ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، جو آپ کا دوستدار ہے وہ ہمارا دوستدار ہے. ایک بات اور پتا چلی کہ ناصر وہ ہوگا جو تولائی بھی ہو تبرائی بھی ہو. ناصر آپ سپاہیوں میں ایسی کیفیت پائیں گے کہ جو تولائی تو ہوئے تبرائی نہ ہوئے، اور جب تبرائی نہیں ہوتے تو اسی لیے دشمن کے لشکر کا حصہ بن جاتے ہیں. یہاں جو ناصر ہوگا نوالی من والات، ہمارا اپنا کوئی اصول نہیں ہے. جو آپ کا دشمن ہے چاہے کسی لباس میں ہو، اگر آپ کا دشمن تو ہمارا دشمن، چاہے کسی پوسٹ پہ ہو. ارے ہوا کرے صحابی کا بیٹا، لیکن اگر آپ کا دشمن ہے تو ہمارا دشمن ہے. میاں سوچو جب اصحاب ہوں یا اصحاب کے بیٹے ہوں دشمن اہل بیت ہے تو ناصر نے بتایا کہ ہمارا دشمن ہے. تو آج اس لباس میں ہو یا کسی لباس میں ہو، اگر اہل بیت کا دشمن ہے تو ہمارا دشمن ہے، تبھی ناصر بنو گے. کوئی تعارف کی ضرورت نہیں ہے. پہچانے ناصر بننا ہے ہم کو. ناصر کہتے کسے ہیں؟ سپاہی بے شعور ہوتا ہے، ناصر باشعور ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ اس لیے کلمہ نہیں پڑھتا کہ ابا مسلمان تھے، وہ پہلے پہچانتا ہے تو کلمہ پڑھتا ہے. وہ اس لیے کلمہ نہیں پڑھتا کہ جان پہ بن گئی ہے پڑھ لو، اس لیے کہ اگر ڈر سے یا لالچ میں کلمہ پڑھا جاتا ہے تو جب مال بڑھ جائے تو لالچ میں نیند بیچ دیا جاتا ہے. لیکن عقیدے کے ساتھ کلمہ پڑھا جائے تو رسالت میں شک نہیں ہوتا. ناصر اور سپاہی میں فرق ہے. امام بھی ناصر چاہتے ہیں. اب جس موضوع تک مجھے پہنچنا ہے میں بالکل گفتگو روک رہا ہوں. ناصر میں اور سپاہی میں فرق ہے. سپاہی کے لیے عمر سے بالغ ہونا ضروری ہے. سپاہی عمر سے نابالغ ہو تو سپاہی نہیں بنتا. خطابت نہیں ہے، دلیل نہ دو تو بات نہ مانیے گا. ابو سعید خدری بہت بڑے صحابی رسول اسلام کے، ان کا بیٹا پیغمبر اسلام ایک جنگ پہ جا رہے ہیں، 10 سال کا بچہ ہے. یا رسول اللہ ہم بھی لشکر کا حصہ بننا چاہتے ہیں.
نبی نے کہا تم بالغ نہیں ہوئے. فرق پہچانیے گا, اس نے جو مطالبہ کیا تھا نبی نے اس کی شرط بیان کی. اس نے کہا ہم لشکر کا حصہ بننا چاہتے ہیں, ہم سپاہی بننا چاہتے ہیں. نبی نے کہا تم بالغ نہیں ہو, یعنی نابالغ سپاہی نہیں بن سکتا. سپاہی بننے کے لیے عمر کی شرط ہے, مگر ناصر بننے کے لیے عمر کی شرط نہیں ہے. ناصر عمر سے نابالغ بھی ہو تو شعور کا بالغ ہو تو ناصر بنتا ہے. نہیں عزیزان ایمان, دلیل نہ دوں تو بات نہ مانیے گا. ناصر کے لیے عمر کی قید نہیں ہے. اگر عمر کی قید ہوتی تو دعوت ذوالعشیرہ میں نبی کہہ رہے تھے کون میرا ناصر ہوگا. اللہ صلی. جو کھڑا ہوا وہ شعور سے بالغ نہیں تھا, شعور سے بالغ تھا, عمر سے بالغ نہیں تھا. ہاں یہ یاد رکھیے گا, عالم اسلام میں بہت سے عمر سے بالغ ہوئے ہیں, شعور کے نابالغ ہیں. اور اپنے معاشرے میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو شعور سے نابالغ ہیں. دلیل دوں کہ شعور سے نابالغ ہوتے ہیں. اسلام نے نماز واجب کی ہے بالغ پہ. جو یہ کہنا کہ ہم نہیں پڑھتے تو سمجھ لیجئے گا یا وہ دیوانہ ہے یا شعور سے نابالغ ہے. حل من ناصر, ہمیں ناصر بننا ہے. ناصر کے لیے عمر کی قید نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا کہ حسین کے لشکر کو دیکھیے تو ہر عمر کا, اس لیے کہ کوئی ایسا تھا ہی نہیں کہ جو شعور سے نابالغ رہا ہو. اب یہ الگ بات ہے کہ یہ کارنامہ بھی ماؤں کے کردار سے منتقل ہوتا ہے. جیسا ماں میں شعور ہوتا ہے ویسی اولاد پروان چڑھاتی ہے. میں آ رہا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف. ناصر چاہیے, ایک شرط, ناصر نابالغ شعور کا ہو تو نہیں بنے گا, لیکن عمر کا نابالغ ہو تو ناصر بنے گا, سپاہی نہیں بن سکتا. دوسری شرط, عورت سپاہی نہیں بن سکتی مگر ناصر بنتی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان, پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے. پیغمبر کسی لشکر میں بھی سپاہیوں کو جب لے کے جا رہے ہیں تو مجھے تاریخ میں بتائیے کہ کسی خاتون کو لے کے گئے. اتنی جنگیں پیغمبر اسلام نے لڑی, کسی جنگ میں بھی سپاہی کی حیثیت سے کسی خاتون کو نہیں لے گئے. تو اب مسلمان غور کیوں نہیں کرتا, جب عورت سپاہی نہیں بن سکتی تو سپہ سالار لشکر کیسے بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی. مگر عورت ناصر بنے گی. دلیل سنیں, عورت ناصر, ایک ہی میدان سے دونوں رخ پیش کر رہا ہوں. عورت سپاہی نہیں بن سکتی. اب اگر کبھی سپہ سالار لشکر بن کے آ بھی جائے تو یہ اس کی خطا ہے, لیکن عورت سپاہی نہیں بن سکتی مگر عورت ناصر بن سکتی ہے.
دلیل چاہیے؟ جب امیر کائنات نے اسی خاتون کو مدینے واپس بھیجا تو آنے کے بعد شکوہ کرنے لگی علی نے سب تو کیا صحیح مگر یہ اچھا نہیں کیا کہ ہمیں نامحرم مردوں کے ساتھ بھیج دیا۔ امیر کائنات نے اسی وقت حکم دیا تھا کہ جب یہ اعتراض ہو تو اپنا لباس بدل کے ظاہری لباس میں آنا۔ دنیا نے دیکھا جن کے ساتھ بھیجا تھا وہ خواتین تھی، یعنی سپاہی تو نہیں بن سکتی مگر امامت کی ناصر بن سکتی ہے۔ یہ ہے تاریخ، یہ ہے تاریخ۔ ظاہر ہے ناصر بنے گی، سپاہی نہیں بنے گی۔ کائنات میں کوئی بھی انقلاب رونما ہوا، کوئی شخصیت وجود میں آئی ہو، ہر شخصیت کے پیچھے چاہے وہ مثبت ہو یا منفی ایک خاتون کا کردار ہوتا ہے، اس لیے کہ اولاد کے کردار میں ماں کا بہت زیادہ اثر پایا جاتا ہے۔ یقین نہ آئے تو امیر کائنات کا وہ جملہ یاد کیجئے، بھیا عقیل کسی بہادر خاندان کی اللہ رے امامت کی احتیاط لفظی، امام نے کسی بہادر عورت کو نہیں مانگا، اس لیے کہ بہادری عورت کے لیے نقص ہے، لہذا یہ نہیں کہا بہادر عورت چاہیے، بہادر خاندان کی عورت چاہیے۔ علی بتانا چاہتے ہیں یاد رکھو جو کربلائی ہوتا ہے اس کا خاندانی پس منظر ہوتا ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان، جو اہل بیت کا چاہنے والا ہوگا اس کا خاندانی پس منظر ہوگا، انہی کا خاندانی پس منظر نظر نہیں آتا جو اہل بیت کے دشمن ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ ایک ایسا خاندان بہادر، کس لیے؟ تاکہ ایک ایسا فرزند ہو جو کربلا میں حسین کے کام آئے۔ تو جتنے انقلاب ہیں، جب ہر انقلاب کے پیچھے کوئی نہ کوئی خاتون کا کردار ہے، تو پھر وہ انقلاب جو پوری بشریت کے لیے وجود میں آیا۔ آپ ذرا محسوس کریں، اس انقلاب کے پیچھے کیا کوئی کردار نہیں ہے؟ اور جب اس زاویے سے انسان پڑھے، خود قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، قرآن مجید نے بھی اسی لیے کرداروں کو آئیڈیل بنایا ہے، اور اچھے کردار بھی پیش کیے ہیں، برے کردار والے بھی۔ اللہ نے مثال بنایا ہے کن کے لیے؟ للذین کفروا، جو لوگ کافر ہو گئے۔ کس کو مثال بنایا؟ امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، نوح کی زوجہ اور لوط کی زوجہ، یہ دو لوگ نبی ہیں، اس میں ایک صاحب شریعت ہے۔ اس کی زوجہ آئیڈیل کس کے لیے بنی؟ کافروں کے لیے۔ دوسری جگہ قرآن ہم نے مثال بنایا کس کے لیے؟ للذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے۔ کس کو؟ امرأۃ نوح، امرأۃ فرعون۔ ہم نے فرعون کی زوجہ کو، فرعون کون؟ خدا کے سامنے خدائی کا دعویٰ کرنے والا،
اچھا آپ مجھے بتائیں، اگر قرآن نے جناب نوح اور جناب لوط کی زوجہ کا تذکرہ نہ کیا ہوتا تو آج ہمیں اور آپ کو اور اس نسل کو پتہ چلتا کہ ان کی ازواج اچھا کردار نہیں رکھتی تھی۔ اللہ ایک صاحب شریعت نبی کی زوجہ ہے، اس کے کردار کو کیوں رونما کر رہا ہے؟ کیوں سب کے سامنے پیش کر رہا ہے؟ خدا بھی بتانا چاہتا ہے ہمارے لیے رشتہ مہم نہیں ہے، کردار مہم ہے۔ اگر کردار اچھا ہے تو کردار پیش کیا جائے گا، کردار برا ہے تو پیش کیا جائے گا، چاہے وہ کافر کی بیوی ہو اور چاہے یہ نبی کی بیوی ہو۔ ایک بات پتہ چل گئی کہ اب ہم سے یہ نہ کہیے گا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے کہ فلاں کا کردار پڑھیے، فلاں کا کردار پڑھیے۔ اگر آپ قرآن میں ان کا کردار رکھ کے اللہ سیرت پیش کر سکتا ہے تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ نبی کے ازواج کا کردار بھی قوم کے لیے آئیڈیل بنے گا؟ اب جیسی جو زوجہ ہوگی، جو کردار پیش کرے گی، وہ کردار پیش کیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب اثر ہوتا ہے۔ اگر اثر کردار کا نہ ہوتا تو آئیڈیل نہ بنایا جاتا۔ تو کوئی نہ کوئی، چاہے مثبت ہو یا منفی، اب ظاہر منفی کردار کو مجھے آپ کے سامنے پیش نہیں کرنا ہے اس وقت۔ اب جب میں نے کربلا کے لیے بس ایک تقسیم آپ کے سامنے بڑی جلدی سے پیش کرنا چاہتا ہوں، کچھ نام ایسے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو ظاہر بظاہر ہمارے سامنے نہیں آ پاتے۔ ناصر، خاتون ناصر بن سکتی۔ کربلا کے لیے اگر ہم دیکھیں تو 4 قسم بنے گی ان خواتین کی جنہوں نے کربلا کے لیے کردار ادا کیا۔ پہلا کردار ان خواتین کا جنہوں نے کربلا سے پہلے کربلا کے لیے زمینہ فراہم کیا۔ پہلی تقسیم وہ خواتین جنہوں نے کربلا سے پہلے کربلا کے لیے زمینہ سازی کی، جن میں سب سے پہلا نام آئے گا سیدہ عالمیان حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، جن کے لیے بہترین شعر ایک شاعر نے کہا، چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ یہ ایک ماں ہے جس نے امام حسین کو پالا، دوسری ماں ایک نے سردار لشکر دیا، ایک نے سپہ سالار لشکر دیا، جناب ام البنین۔ یہ وہ کردار ہیں جو کربلا سے پہلے کے ہیں، مگر اسی کربلا کے پہلے کے اہل بیت کے گھرانے سے ہٹ کے کچھ کردار ہیں جنہوں نے کربلا میں نہیں رہی مگر کربلا کے لیے کام کیا۔ ان میں ایک نام ماریہ بنت سعد کا ہے۔ یہ کون ہے؟ آپ بصرہ کی ہیں، مولا کی چاہنے والی ہیں۔ آپ نے اپنے گھر کو مرکز اشاعت دین علی ابن ابی طالب بنا رکھا تھا۔ آپ کے گھر میں دینی تمام تر امور انجام پاتے تھے، ساری میٹنگیں ہوتی تھی، سارے جلسے ہوتے تھے، اور کربلا کی فہرست پڑھیے گا تو آپ کو انہی جلسات میں آنے والے کہ جو جناب ماریہ بنت سعد کے جلسوں میں آتے تھے، ان جلسوں میں آنے والے بہت سے ایسے افراد کا نام شہدائے کربلا کی فہرست میں نظر آتا ہے جنہوں نے بصرے سے کربلا جا کے حسین مظلوم کی مدد کی۔ اس نام کو
عام طور پہ ذکر نہیں ہوتا۔ دوسرا نام کہ جس نے کردار کی پیش کیا ہے، کون؟ جناب طوعا۔ یہ نام آپ جناب مسلم کی شہادت میں سنتے ہیں۔ یہ وہ کردار ہے جس نے کربلا سے پہلے کربلا کے لیے کام انجام دیا۔ جو سفیر حسین تھا، جب پورے کوفے نے اسے تنہا چھوڑا تو اس خاتون نے اس کی حمایت کی۔ کہہ دینا بہت آسان ہے، مگر سوچئے جہاں پورا شہر، نہیں جملہ بدلوں، جہاں کے مرد اپنے گھروں میں رکھنا جناب مسلم کی حمایت کرنا پسند نہیں کر رہے ہیں، اس صفاک ماحول میں جناب مسلم کی حمایت کرنا اور اپنے گھر میں رکھنا اور پذیرائی کرنا یہ کوئی معمولی کردار نہیں ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، عزیزان ایمان یاد رکھیے گا، جب بات کسی اور کی آ جائے تو خاتون شاید شوہر کو تھوڑی دیر کے لیے نظر انداز کر دے، مگر بچوں کے آگے ماں جھک جاتی ہے۔ مگر جناب طوعا اس ذات کا نام ہے جس نے جناب مسلم کی حمایت میں شوہر سے بھی مقابلہ کیا، بیٹے سے بھی مقابلہ کیا۔ یہ کردار ہے۔ ایک اور نام جناب دلہم۔ جب میں شوہر کا نام لوں گا تو آپ سب کو کردار ذہن میں آئے گا، لیکن خاتون کا نام ذہنوں میں نہیں۔ دلہم یہ کون ہیں؟ جناب زہیرقین کی زوجہ۔ اگر جناب زہیر کربلا کے میدان میں ہیں تو جناب دلہم کی وہ بینش ہے جس نے انہیں ناصر حسین بنا دیا۔ آپ واقعہ سنا کرتے ہیں کہ جس وقت امام نے جناب علی اکبر کو بھیجا ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ اپنا کوئی پیغامبر بھیجا پیغام دے کے، لیکن بعض روایتوں میں صراحت سے ہے کہ جناب علی اکبر کو بھیجا۔ اور جب زہیر کی زوجہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کہا فرزند رسول بلا رہے ہیں۔ کہا پھر؟ کہا میں سوچتا ہوں کہ ان دونوں کے درمیان حائل نہ ہوں۔ ایک مرتبہ جناب دلہم کہتی ہیں، زہیر نواسہ رسول آواز دے رہا ہے، کم سے کم جا کے سنو تو کہ کہنا کیا چاہتا ہے، پھر فیصلہ کرنا۔ اور یہ کہہ کے جناب زہیر کی زوجہ نے بھیجا۔ اب تاریخ نے صرف اتنا لکھا کہ زہیر گئے اور امام عالی مقام سے گفتگو کی، اور گفتگو کرنے کے بعد اب جو پلٹے تو زہیر تو اپنے خیمے میں آئے مگر اپنا دل حسین کے خیمے میں چھوڑ دیا۔ اور اب آنے کے بعد زوجہ کو آزاد کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی دیر میں حسین مظلوم نے کہا کیا کہ جس نے زہیر کے کردار کو بدل دیا؟ وہ گفتگو کیا ہے؟ مقتل نے نہیں لکھی کہ امام سے اس وقت جناب زہیر کی کیا گفتگو ہوئی، مگر میں تاریخ کو پڑھ رہا تھا تو ایک واقعہ تاریخ نے لکھا۔ کبھی کبھی خاموش تاریخوں کو ملایا جاتا ہے تو نتیجہ ملتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک جنگ جس میں جناب سلمان فارسی اور جناب زہیر ابن قین یہ دونوں اس جنگ میں موجود ہیں، جنگ لڑی،
حاصل ہوئی، بہت زیادہ مال غنیمت حاصل ہوا. جناب زہیر ابن قین مال غنیمت بٹور رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے. جناب سلمان فارسی نے دیکھا، کہا زہیر بہت خوش نظر آ رہے ہو. کہا دیکھو دین کا بھی فائدہ، اخروی فائدہ بھی اور دنیاوی فائدہ بھی ہوا. ہم نے اسلام کی جنگ فتح کی، ہمیں ثواب بھی ملا، اور یہ دیکھو اتنی مال غنیمت بھی مل رہا ہے، تو خوش ہونے کا موقع ہے. جناب سلمان فارسی نے اس وقت کہا زہیر اس سے زیادہ خوشی کا موقع تب ہوگا کہ جب تمہیں تمہارے نواسہ رسول آواز دے اور تم اس کے لشکر کا حصہ بن کے جام شہادت پی کے حسین کے ناصر بن جاؤ. عزیزان ایمان تاریخ نے نہیں لکھا، مگر دل یہی کہتا ہے کہ امام علی مقام نے اپنے بابا کی سیرت پہ چلتے ہوئے جناب زہیر کو اس واقعے کی یاد دلائی. اس لیے کہ یاد رکھیے گا زہیر یہاں بھی ہیں، یہاں زہیر ابن قین ہیں، جنگ صفین میں زبیر ہیں، جنگ جمل میں زبیر ہیں، کہ جب لڑنے کے لیے آئے تو مولا کائنات نے بلایا زبیر یاد کرو وہ وقت کہ جب تم مجھے دیکھ کے مسکرا رہے تھے تو نبی نے اس وقت کہا تھا اے زبیر کیا علی سے محبت ہے؟ کہا آقا بہت محبت ہے. کہا اس وقت سے خبردار رہنا، جب علی کے سامنے جنگ کے لیے کھڑے ہو جانا تو سمجھنا علی حق پہ ہیں تم باطل پہ ہو. خیمے میں بلا کے زبیر کو مولا نے وہ واقعہ یاد دلایا. زبیر میدان چھوڑ کے گئے، نتیجہ کیا ہوا وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن عزیزان ایمان زبیر میدان چھوڑ کے گئے مگر علی کے ساتھ نہ آئے. فرق زہیر اور زبیر میں اتنا ہے کہ وہاں واقعہ یاد دلایا گیا تو حق کی طرف پلٹ آئے، یہاں واقعہ یاد دلایا میدان تو چھوڑا مگر حق کا ساتھ نہ دے سکے، لہذا کردار انہیں یاد نہ رکھ سکا. نہیں ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے واقعات کا یاد آنا کمال نہیں ہے، عبرت حاصل کرنا کمال ہے. واقعات کا یاد آنا کمال نہیں ہے، عبرت حاصل کرنا کمال ہے. ورنہ حوض سے گزرتے ہوئے نبی کا یاد دلایا ہوا ایک واقعہ ایک صاحبہ کو بھی تو یاد آیا تھا، مگر یاد رکھیے عبرت نہ لے تو نتیجہ اچھا نہیں ہوتا. ایک صلوات پر محمد، بس بات مکمل کر رہا ہوں. یہ کردار وہ ہیں جنہوں نے کربلا سے پہلے اور بھی بہت سے کردار مگر وقت نہیں. دوسرا وہ کردار کہ جس نے کربلا میں ساتھ دیا، اس میں وہ کردار جو جناب زینب کا ہے سب جانتے ہیں کس طریقے سے امام علی مقام کے ساتھ ساتھ نہیں. مگر اس سے ہٹ کے بھی تو کچھ کردار ہیں. زوجہ جناب مسلم کیا کردار پیش کیا ہے. معرفت دیکھیں، میں نے کہا تھا کہ ناصر ہونے کے لیے شعور سے بالغ ہونا ضروری ہے. جناب مسلم ابن اوسجہ کا لال بالغ نہیں ہے ظاہراً عمر سے، میدان میں جا رہا ہے. امام علی مقام نے دیکھا، کہا روکو، یہ بچہ کون جا رہا ہے؟ بلایا گیا، بیٹا تم تو مسلم کے فرزند ہو، ابھی تمہارا باپ مارا گیا ہے، میدان نہ جاؤ. کیوں جا رہے ہو میدان؟ تمہاری حیات تمہاری ماں کے لیے ضروری ہے. اتنا سننا تھا کہ دیکھیے ناصر کہتے کسے. بیٹے کا جواب سنیں گے. بیٹا کہتا ہے آقا مجھے اجازت دیجئے، میں میدان میں جا رہا ہوں اپنے امام کی نصرت کے لیے. آپ ذرا سوچیں، بیٹا یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میرا باپ مارا گیا، میں باپ کے قاتلوں سے بدلہ لینے جا رہا ہوں. مگر جہاں فطرت کے
اوپر نصرت غالب آ جائے اسے ناصر کہتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ فطرت یہ کہہ رہی ہے کہ باپ کو یاد رکھا جائے، باپ کے غم کو یاد رکھا جائے، مگر نصرت کہہ رہی ہے یہ غم یاد رکھنے کا وقت نہیں ہے، نصرت امام کا وقت ہے۔ اسے کہتے ہیں ناصر۔ یہ کردار کیسے پیش ہوتا ہے؟ جب ماں کا کردار اتنا بلند ہو کہ ابا امام نے دوسرا جملہ کہا، میرے لال واپس چلے جاؤ، تمہاری ماں کا غم تمہارے باپ کے لیے بہت ہے، وہ تمہارا غم برداشت نہیں کر سکتی۔ دیکھیے تربیت کسے کہتے ہیں۔ ابھی تک بیٹے کی شعور کا امتحان تھا تو بیٹا جواب دے رہا تھا، جب بات ماں کی آئی تو پسے خیمہ سے آواز آئی، آقا۔ بیٹے نے آواز دی، آقا یہ جو تلوار حمایل کی ہے نا، یہ میری ماں نے حمایل کر کے بھیجی۔ اور پسے خیمہ سے آواز آئی، آقا کنیز کا ہدیہ رد نہ کیجئے گا۔ یہ ہے کردار۔ ظاہر ہے وقت نہیں ہے، دو کردار صرف قسم بیان کر رہا ہوں، اب کردار پیش نہیں کر سکتا۔ دوسرا کردار وہ ہے، تیسرا کردار کہ جس نے شہادت کربلا کے بعد کربلا کے لیے کام کیا، وہ اسیروں کا کردار ہے۔ جہاں جناب عبداللہ عفیف کی بیٹی کا کردار پیش کیا جائے گا، جہاں جناب زینب کا کردار، جہاں جناب رباب کا کردار، جہاں بی بی ام کلثوم کا کردار، نہیں، جہاں 4 برس کی بچی سکینہ کا کردار۔ میں نے عرض کیا عورت ناصرہ بن سکتی ہے نا، کربلا میں سکینہ بھی ناصرہ بن کے آئی تھی، ناصرہ بن کے آئی تھی۔ دلیل دوں؟ جیسے حسین کربلا کے میدان میں، جناب زینب کربلا کے میدان میں آئی ہیں نا تاکہ کوئی بھائی کی شہادت پہ پردہ نہ ڈال سکے، اسی طریقے سے سکینہ کربلا میں آئی تاکہ کوئی علی اصغر کی شہادت پہ پردہ ڈال نہ سکے۔ آپ ذرا غور کیجئے، راہ شام و کوفہ میں بچی پھوپھی سے آ کے پوچھ رہی، پھوپھی اماں اجازت ہے میں شمر سے پانی مانگ لوں؟ کیوں پانی مانگ رہی؟ کیا جناب سکینہ کو نہیں معلوم کہ جس لشکر نے 6 مہینے کے علی اصغر کو پانی نہیں دیا، وہ سکینہ کو پانی کیا دے گی؟ پھر سکینہ کیوں پانی مانگ رہی؟ اگر سکینہ خود یہ فیصلہ لیتی تو شاید کوئی کہتا کہ بچی تھی، پیاس کی شدت نے مجبور کر دیا، لیکن شاید اسی لیے اس سے اجازت مانگی جو عالم غیر معلمہ ہے، کہ کوئی یہ نہ سمجھنا کہ یہ بے شعوری کا فیصلہ ہے۔ سکینہ کیوں پانی مانگ رہی ہو؟ عجب نہیں، سکینہ آواز دیں، میں اپنے بھیا کی شہادت پہ پردہ پڑنے نہیں دینا چاہتی۔ اے بی بی کیا مطلب ہے؟ کہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر میں آج بھرے بازار میں پانی مانگ رہی ہوں، مجھے معلوم ہے شمر پانی نہیں دے گا، مگر دنیا دیکھے گی نا تو پھر کوئی یہ لکھنے کی جرت نہیں کرے گا کہ علی اصغر کو اچانک تیر لگ گیا۔ نہیں، یہ کوئی نہیں لکھ سکے گا کہ کربلا میں ارے کیسے ممکن ہے کہ 6 مہینے کے بچے کو حسین لے کے جائے پانی مانگے اور پانی نہ دیا جائے۔ اے دنیا والوں دیکھو، ارے بھرے بازار میں اس نے اپنی فوج کو پانی پلا لیا، ہدیے ہے جانوروں کو پانی پلا لیا، مگر ایک 4 برس کی بچی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے عزاداروں۔ ماؤں کا کردار اولاد کے اندر پایا جاتا ہے، جس طریقے سے
मोहब्बत, खुलूस, हुसैन से इश्क जाने वाली के अंदर पाया जाता है, उसी तरीके से बच्चों में जाहिर है बड़ा सख्त होता है। बाप बेटी का रिश्ता हो, एक बाप जो अपने बच्चों को परवान चढ़ाता है ना, उसके सामने अगर बच्चे दम तोड़ दें तो बाप के लिए बड़ा सख्त होता है। भाइयों ने फैसला किया कि इस पीरी में सदमे को बर्दाश्त न कर सकेंगे, बाखबर नहीं किया। आज तक पलट पलट के पूछते हैं, बहुत दिन से मेरी बेटी से मेरी बात नहीं हुई है। आखिर बाप का दिल है ना, बार बार बेटी के लिए सवाल करता है। बाप बेटी का रिश्ता ही अजीब होता है। लेकिन अज़ादारों, जरा एहसास कीजिए ना कि बाप बेटी का ये रिश्ता, हाँ बाप को बताया नहीं गया कि बेटी दुनिया से चली गई, लेकिन अज़ादारों बाप के दिल को खबर तो होती है ना, बाप बाप है, मगर फिर भी छिपाया जा रहा है कि बेटी की खबर गम बाप को न दी जाए। ए अज़ादारों, हुसैनों के नेज़ा पे तिलावत कलाम पाक कर रहे हैं, इमाम देखते हैं, दुनिया वालों को निगाह में रखते हैं, शहादत से इमाम की निगाहों पे असर नहीं पड़ता। तो जरा सोचिए, अरे जब हुसैन की निगाहों के सामने सकीना तमाचे खाती होगी, दुर्रे खाती होगी, हुसैन पे क्या गुजरती होगी। ए मेरी बेटी सकीना, जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम अहले बैत के। बच्चे परदेश में हैं, बेटी परदेश में है, माँ की अलालत को सुना, चाहा कि आए माँ को देखे, मगर माँ को न पा सकी बेटी, माँ दुनिया से चली गई। बड़ा दर्द है बेटी के दिल में, अरे माँ का चेहलुम भी न कर सकी, हालात की बुनियाद पे अरे परदेश वापस जाना पड़ा। मगर इस बेटी ने माँ की मजलिस गम को लाइव देख रही होगी, दिल को सुकून मिला होगा। इतना बड़ा मजमा आया है, रिवायत यही कहती है ना कि साल भर अहले कैद खाने में थे। तो जरा सोचो, अरे अहले हरम ने पहला चेहलुम हुसैन का कैद खाने में किया होगा ना। ए आजादारो, अरे गरीब से गरीब हो नजर तो दिलाता है, मगर अल्लाह अल्लाह, अरे फातिमा की बेटियां, जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम अहले बैत के। बाप से बेटी की खबर गम छिपाई जा रही थी और इसके लिए बच्चों को भी घुट घुट के रोना पड़ता था, इसलिए कि कहीं बात वहां तक न पहुंच जाए। बेटे सब्र कर कर के गिरिया कर रहे थे, मगर तन्हाई में जाके रो तो लेते थे। ए बच्चों, हाँ तुम्हें सख्त है, अरे तुम्हें रुक रुक के रोना पड़ा। कभी खुल के आंसू बहाना चाहते थे तो घर से हटना पड़ता था, बुजुर्ग के सामने से हटना पड़ता था, मगर तन्हाई में सही रो तो लेते थे। अरे बड़े बड़े मामू और भाई गले लगाने वाले तो थे, मगर अल्लाह अल्लाह, अरे वो बच्ची क्या करे जिसका बाबा दुनिया से उठा तो घुट के रो नहीं सकी। अरे जब भी रोना चाहा कभी तमाचे मारे गए। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। बस अज़ादारो, आखिरी मंजर, मजलिस खत्म कर रहा हूं, हक मातम अदा कर लिया। ये आंसू आपके ज़ख़ीरे आखिरत करार पाए। अज़ादारो, अरबईन हुसैन गुजरा है, एक मंजर और मजलिस ख़त्म कर रहा हूँ। वो ज़ैनब के जो अब तक दिल खोल के अपने भाई को रो न सकी थी, रिहाई पाई तो बेटे से आवाज़ दी, बेटा सैयद सज्जाद हम पहले करबला जाएंगे। लो अज़ादारो, ज़ैनब करबला आ रही है,
روایت کے جملے سنیے. روایت کہتی ہے جب زینب کربلا آئی نا تو زینب نے اپنے کو بھائی کی قبر پہ گرا دیا. یہ پہلا موقع تھا کہ جب زینب بھائی کی قبر کے سامنے آئی تھی. وہ منظر یاد نہ آیا ہوگا کہ جب بھی زینب پلٹ کے اپنے گھر سے بھائی کے گھر آتی تھی بھائی بڑھ کے گلے لگاتا تھا. مقتل نے لکھا ہے کہ زینب نے بھائی کی قبر پہ گرایا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے بھائی کی قبر کو تھام لیا. عجب نہیں زینب آواز دے رہی ہو اے میرے ماں جائے, ارے آج تم گلے نہ لگا سکو, زینب تمہاری قبر کو گلے لگا رہی ہے. زینب نے فریاد کی, زینب روئی, زینب نے آنسو بہایا. چہلم کا دن ہے, کربلا ہے, زینب رو رہی ہے. آج کربلا میں رونے پہ پابندی نہیں ہے. آج کربلا میں زینب کو کوئی رونے سے روک نہیں رہا ہے. بھائی احساس کر لیے, ایک جملہ کہہ رہا ہوں, مجلس آگے بڑھ جائے گی. اے آزادارو ذرا احساس کیجئے, جب آج زینب کھل کے رو رہی ہوگی نا تو عجب نہیں روتے روتے سکینہ یاد آئی ہو. اے بیٹی, ارے آج زینب ارے کربلا میں کھل کے اپنے بھائی کا ماتم کر رہی ہے. اے میری بچی, ارے تو تمنا لے کے چلی گئی. رولی زینب بھائی کو. جب زینب گریہ کر چکی تو ایک مرتبہ زینب آواز دیتی, سید سجاد مجھے عباس کی قبر پہ لے کے چلو. عزادارو قیامت کا منظر ہے. مقتل کہتا ہے کہ زینب عباس کی قبر کی جانب چلی, آگے آگے سید سجاد, جناب زینب پیچھے پیچھے, زینب کے پیچھے تمام بیویاں. اے عزادارو ذرا احساس تو کرو, ارے زینب عباس کی لحد پہ جا رہی ہے, کیا قیامت کا سما ہوگا. ارے زینب نے فریاد کی ہوگی, زینب روئی ہوگی, زینب غش کھائی ہوگی. مقتل کہتا ہے کہ فرات کے کنارے عباس اجق فرات کے کنارے سید سجاد لے کے پھوپھی کو آئے اور آنے کے بعد ایک مقام پہ ٹھہرے اور ٹھہر کے کہتے ہیں یا امتی ہادہ قبر امی العباس, اے پھوپھی اماں یہ میرے چچا عباس کی قبر ہے. بہت رو گے عزادارو, اے پھوپھی اماں یہ میرے چچا عباس کی قبر ہے. آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ زینب نے خود کو قبر پہ گرا دیا ہوگا نا, زینب نے اپنی بے ردائی کا نوحہ پڑھا ہوگا نا, زینب روئی ہوگی نا, زینب چلائی ہوگی نا. نہیں عزادارو, مقتل کہتا ہے جیسے ہی سید سجاد نے کہا یہ میرے چچا عباس کی قبر ہے, زینب نے کبھی سید سجاد کو دیکھا, کبھی قبر کو دیکھا, کبھی سید سجاد کو دیکھا, کبھی قبر کو دیکھا اور تڑپ کے ایک جملہ کہا, اے میرے لال میرا بھیا بڑا قداور تھا, یہ قبر تو کسی بچے کی. اے پھوپھی اماں جب میرا بابا علم لے کے پلٹا, ظالموں نے میرے چچا کو تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, یہ میرے چچا کی قبر ہے. اے پھوپھی اماں یہ عباس وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ الرضا بقضائه وتسلیم الحمد. بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل کر. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا. میرا اللہ یہ آنکھیں غم حسین میں نمناک ہوئی, غم باب الحوائج میں آنکھیں نمناک ہوئی. میرے اللہ ان آنکھوں کو اس وقت تک بند نہ کرنا جب تک یہ کربلا کی زیارت نہ کر لے. اے میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا. جتنے حاضرین ہیں ان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما, خصوصاً جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. اے میرے اللہ جن کے والدین اس دنیا میں سلامت ہیں انہیں صحت و سلامتی اور طول عمر عطا فرما.
میرے پروردگار رہا یہ اہل بیت کا زمانہ ہے، میرے پروردگار جو بھی گناہ گار قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں، میرے پروردگار تجھے اہل بیت کی اسیری کا واسطہ اسے رہائی عطا فرما۔ میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہم سب کو ناصر حسین بننے کی توفیق کرامت فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، علماء کرام آیات اعظام کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھ، مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، اند ظہور اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں، اسی امام کا واسطہ ہم کو ان کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الدعا۔ آپ حضرات سے پھر گزارش ہے ایک بار اور سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ سیدہ عارفہ تحسین فاطمہ بنت مولانا سید محمد رضا صاحب کی روح کو